إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. عزیز سامعات، آج اس نادیہ میں میری تقریر کا عنوان ہے بنت ہوا. بنت ہوا صنف نازک. اسی طرح کئی نام عورت کو دیے گئے ہیں. بنت ہوا جو بیٹی ہے تو باپ کے گھر کی برکت کہلاتی ہے، جب بہن ہے تو گھر کی عزت کہلاتی ہے، اور جب بیوی ہے تو گھر کا سکون کہلاتی ہے، اور اسی طرح جب بنت ہوا ماں ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے. اسلام کی آمد عورتوں کے لیے ذلت، ظلم اور استحصال کے بندھنوں سے آزادی کا پیغام ثابت ہوئی. اسلام نے ان تمام قبیح رسموں کا خاتمہ کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے خلاف تھی، اور اس کو معاشرے میں عزت و احترام سے نوازا گیا. عورت کی عزت اسلام میں اور اس کے مرتبے کا جائزہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے مخلوق ہونے کے درجے میں عورت کو مرد کے ساتھ ایک ہی درجے میں رکھا اور فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگوں، تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بکثرت مرد اور عورتیں پھیلا دیے. یہ اس سورہ کی آیت ہے جس میں اللہ نے عورتوں کے لیے خاص مسائل کا الگ سے ذکر فرمایا، یعنی کہ سورہ نساء کی. اللہ نے عورتوں کے لیے سورہ نساء بیان کی اور زمانے کی ایک پاکیزہ عورت کی شان میں سورہ مریم نازل فرمائی. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک خاص مقام رکھا، زمانے جاہلیت کی عورتوں سے الگ رکھا، ہمارے لیے متعدد آیتیں نازل فرمائی، تو ہم نے اپنے اس خاص مقام کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے اپنی اس آزادی کو کیسے استعمال کیا؟ سب سے پہلے میں آج آپ کے سامنے ہماری خواتین کے کردار کو واضح کرتی ہوں. اس کے جواب میں اس کے بعد صحابیات کے کردار کی ایک جھلک پیش کرتی ہوں. آج ہماری خواتین بنت ہوا کے نام پر مردوں سے برابری یعنی ایکویلٹی کے لیے جھگڑ رہی ہے. آج ہماری خواتین بنت ہوا کے نام پر اللہ کے قانون کو توڑ رہی ہیں اور انہیں مردوں سے برابری چاہیے. وہ اپنے آپ کو بے سہارا یعنی کہ انڈیپینڈنٹ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہیں. عورتیں شیطانی ذہنیت اور مغربی ذہنیت رکھنے والی کچھ خواتین، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا الرجال قوامون علی النساء، یعنی کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ مرد گھر کا حاکم ہے. یہ بات مغربی ذہنیت، شیطانی ذہنیت رکھنے والی کچھ خواتین کو منظور نہیں. وہ اللہ کے اس قانون کو توڑنا چاہتی ہیں. میری عزیز ماؤں اور بہنوں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لوگ تو خود ذلیل ہیں اور جن کے خیالات کی آپ پیروی کر رہی ہیں، اور وہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں ذلیل کروانا چاہتے ہیں. اسی طرح جو آزادی اسلام نے عورت کو 1400 سال پہلے دی، آج اسے اپنے لیے قید سمجھ رہی ہے بنت ہوا. آج ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر ایک طرف بنت ہوا کو اپنے بنیادی حقوق جیسے نقاب اور حجاب کے لیے لڑنا پڑ رہا ہے، وہیں دوسری طرف جن خواتین کو یہ حق میسر ہے وہ اسے سرے سے ختم کرنا چاہتی ہے، نقاب اور حجابوں کو آگ میں جھونک چکی ہے. اصل بنت ہوا اور سچی خواتین اسلامی وہ تھی جو اللہ کے اور رسول اللہ کے نام پر اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا کرتی تھی، اپنے ناز و نیک سے پالی ہوئی اولادوں کو اللہ کی راہ میں بھیج دیا کرتی تھی. ورنہ امت کی غفلت کا تو یہ عالم ہے کہ آج مائیں اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے ایسے نواز رہی ہیں کہ دینی تعلیم اس میں کہیں دب کر رہ گئی ہے. آج ہمارے اکثریت نوجوانوں سے دین کے بارے میں جب پوچھا جائے تو انہیں رسول سدوسو کلبہ نصرہ سے زیادہ کچھ معلوم نہیں. ہم ایسے نوجوانوں سے اور ہم اپنے آپ سے کیا امید لیے بیٹھے ہیں کہ کیا جب دجال آئے گا، دجال کا ظہور ہوگا، تو کیا ہمارا ایمان جو اتنا کمزور ہو چکا ہے قائم رہ سکے گا؟ کیا ہم دجال کا انکار کر پائیں گے؟ عزیز سامعات، جو عورتیں دین سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ عورتیں سچی بنت ہوا ہے اس دور کی، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ علم ملتا رہے، وہ اس پر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتی رہے. ورنہ اوروں کا تو یہ حال ہے
کہ انہیں اپنے نبی کی نصیحتیں یاد نہیں، نصیحتیں تو دور، اپنی نبی کی زندگی کے حالات نہیں معلوم۔ عزیز سامعات یاد رکھیے، قیامت قائم ہوگی، سوال ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ وقت کہاں گزارا۔ اللہ کی قسم روح کانپ جائے گی یہ کہتے ہوئے یا اللہ وہ وقت میں نے تیری نافرمانی میں گزار دیا۔ اللہ کی قسم روح کانپ جائے گی یہ کہتے ہوئے یا اللہ میں نے 4-4 6-6 گھنٹے مارکیٹوں میں بتا دیے۔ اور روح جسم سے اس وقت فرار مانگے گی جب کہا جائے گا یا اللہ مجھے معلوم نہیں تھا، یہ کہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے خود کیوں نہیں دی ان کی تعلیم حاصل کی؟ کیا میں نے تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ کیا تمہارے اعضاء صحیح سلامت نہیں بنائے تھے؟ کیا میں نے تمہیں مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تم پر 5 وقت کی نماز کو فرض نہیں کیا تھا؟ وہ بھی تم سے ادا نہ ہوئی۔ عزیز سامعان آج ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت جنگ کے حالات نہیں ہے، ورنہ وہ کون سی عورت ہے جو اپنے ناز و نعیم سے پالی ہوئی اولادوں کو اللہ کی راہ میں بھیج دیتی، اس کو قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی اور اس پر صبر کر لیتی۔ آج ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت غلامی کا دور نہیں، ورنہ جو سلوک غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے وہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے۔ آج ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا، ورنہ وہ کون سی ماں ہے جو اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دفن ہوتا ہوا دیکھ پاتی۔ اسلامی تاریخ ایسی شجاعت مند، عقل مند اور دلیر خواتین کی تاریخوں سے بھری پڑی ہے کہ جن کے واقعات کو آپ سن لیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر، اسلامی تاریخ کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنے والی عورت، وہ سب سے پہلی خاتون سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صبر کا مجسمہ کہ 4 بیٹوں کو پالا پوسا اور اس کے بعد مرد میدان بنایا اور اللہ کی راہ میں بھیج دیا۔ وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے اور انہوں نے اس پر صبر کر لیا۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ عقل مند خواتین میں سے ایک، جب قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا اور مسلمان خواتین ایک کمرے میں چھپ گئیں تو ان کی طرف ایک کافر سپاہی آ گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھی اور اس کافر کا سر کاٹ کر دشمنوں کی طرف پھینک دیا۔ دشمن سمجھے کہ اندر کوئی مسلمان سپاہی موجود ہے اور وہ گھبرا گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کی باتوں کو، ان کی حدیثوں کو یاد رکھ کر صحابہ کو اس کی تعلیم دینے والی خاتون، حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت مرد رسول اللہ کا دفاع کرنے سے گھبراتے اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ کے لیے ڈھال بنایا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو جنگ احد میں رسول اللہ کے لیے ڈھال بنانے والی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے دیکھا جنگ احد میں جس طرف بھی نگاہ دوڑاتا مجھے ام عمارہ نظر آتی، وہ میرا دفاع کرتی کافروں سے، وہ رسول اللہ پر آنے والے سارے تیر جتنے بھی تیر ہوتے وہ اپنے اوپر کھا لیتی۔ اللہ کے رسول اور زندگی بھر ان کی تعریف کرتے تھے اور اللہ کے رسول کے بعد صحابہ بھی انہیں عزت و احترام سے دیکھتے تھے۔ اگر آج ہمیں عزت چاہیے، اگر آج ہمیں اس معاشرے میں عزت سے زندگی گزارنا ہے تو ہمیں ان خواتین کو اپنا نمونہ، اپنا آئیڈیل سمجھنا ہوگا۔ ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے اور دنیا اور آخرت میں ایسی عورتوں کی بہت عزت ہے۔ عزیز سامعات اگر ہم اپنی شریعت کا بغور مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ سب سے بہترین قانون اللہ کا ہی قانون ہے۔ جتنے بھی بہادر عقل مند مرد ہوتے ہیں ان سب کی پرورش کرنے والی ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں سمجھ نہ آئے تو محمد بن قاسم، سلطان صلاح الدین ایوبی اور امام بخاری رحمہ اللہ علیہم، ان جیسے لوگوں کے حالات زندگی پڑھ لیجئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔